हेलो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ अब खैरियत से होंगे। अब देख रहे हैं मकासिम AI वीडियो यूट्यूब चैनल। अजा शुरू करने वाले कहानी जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। मुग़ल सल्तनत उरूज व ज़वाल की मुकम्मल दास्तान। सल्तनत मुग़लिया का बानी ज़हीर-उद-दीन बाबर था, जो तैमूर ख़ानदान का एक सरदार था। हिंदुस्तान से पहले वो काबुल का हाकिम था। 1526 हमज़ा को सल्तनत दिल्ली के हाकिम इब्राहिम लोधी के खिलाफ मशहूर ज़माना पानीपत जंग में बाबर ने अपनी फ़ौज से 10 गुना ताकतवर अफ़वाज से जंग लड़ी और इन्हें मग़लूब कर दिया, क्योंकि बाबर के पास बारूद और तोपें थीं, जबकि इब्राहिम लोधी के पास हाथी थे जो तोप की आवाज़ से बदक कर अपनी ही फ़ौजों को रौंद गए। यूं एक नई सल्तनत का आगाज़ हुआ। उस वक्त शुमाली हिंद में मुख्तलिफ आज़ाद हुकूमतें राइज थीं। इलावा अज़ी वो आपस में मरका आ रहा थे। बाबर और हुमायूं 1526 से 1556। तरमीम। मुग़ल सल्तनत की बुनियाद बाबर हुकूमत 1526 से 1530 ने रखी थी, जो एक वस्ती एशियाई हुक्मरान और तर्को मंगोल फ़ातेह अमीर तैमूर तैमूरी सल्तनत के बानी की नस्ल से था। मुग़ल वस्ती एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले तर्क मंगोल नस्ल के तैमूरी ख़ानदान की शाख थे। उनका बानी बाबर, वादी फ़रगाना जदीद दूर का उज़्बेकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला तैमूरी शहज़ादा था। तैमूर की बराह रास्त औलाद से था, जिसे आम तौर पर मग़रिबी अक़वाम में तैमरलीन के नाम से जाना जाता है, और चंगेज़ ख़ान की चंगेज़ शहज़ादी से तैमूर की शादी के ज़रिए उनका ताल्लुक़ भी चंगेज़ ख़ान से था। वालिद की तरफ से बाबर का ताल्लुक़ मंगोल नस्ल के तर्क नज़ाद बरलास कबीले से था। वस्ती एशिया में अपने आबाई इलाकों से बेदखल होकर बाबर ने अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान का रुख किया। इसने खुद को काबुल में कायम किया और फिर दर्रा खैबर के ज़रिए अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान में मुसलसल जुनूब की तरफ चला आया। बाबर की अफ़वाज ने 1526 में पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी। जंग से पहले बाबर ने शराब को तर्क करके शराब के बर्तनों को तोड़कर और शराब को कुएं में बहाकर खुदा की रज़ा हासिल की। ताहम इस वक्त तक सल्तनत दिल्ली तबाह हो रही थी, और ये दरअसल राजपूत कन्फेडरेसी थी जो मेवाड़ के राणा सानगा की काबिल हुक्मरानी के तहत शुमाली हिंदुस्तान की सबसे मजबूत ताकत थी। इसने भयानक की जंग में बाबर को शिकस्त दी। ताहम खानवा की फैसला किन जंग में, जो आगरा के करीब लड़ी गई थी, बाबर की तैमूरी अफवाज ने सानगा की राजपूत फौज को शिकस्त दी। ये जंग हिंदुस्तानी तारीख की सबसे फैसला किन और तारीखी लड़ाइयों में से एक थी, क्योंकि इसने अगली 2 सदियों तक शुमाली हिंदुस्तान की किस्मत पर मेहर सबत कर दी। जंग के बाद मुग़ल इक़्तिदार का मरकज़ काबुल की बजाय आगरा बन गया। ताहम जंगों और फौजी मुहिमात में मसरूफ़ियत ने नए शहंशाह को हिंदुस्तान में हासिल होने वाले फ़वाइद को मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं दी। सल्तनत का अदम इस्तेहकाम उसके बेटे हुमायूं 1530 से 1556 के दूर में वाज़ेह हुआ, जिसे बाग़ियों ने फ़ारिस में जलावतनी पर मजबूर कर दिया था। सुवर सल्तनत 1540 से 1555, जिसकी बुनियाद शेर शाह सूरी 1540 से 1545 के दूर हुकूमत में ने रखी थी, ने मुख्तसर तौर पर मुग़ल हुकूमत में खलल डाला। फ़ारिस में हुमायूं की जलावतनी ने सफ़वी और मुग़ल अदालतों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम किए, और बाद में बहाल होने वाली मुग़ल सल्तनत में फ़ारसी सक़ाफ़ती असर व रसूख़ को बढ़ाया। 1555 हमज़ा में फ़ारिस से हुमायूं की हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में मुग़ल हुकूमत को बहाल किया, लेकिन अगले साल वो एक हादसे में मर गया। अकबर से औरंगज़ेब 1556 से 1707। तरमीम। अकबर हुकूमत 1556 से 1605। हुमायूं और उसकी बीवी हमीदा बानो बेगम के यहाँ उमरकोट किला में पैदा हुआ, जो एक फ़ारसी शहज़ादी थी। अकबर बैरम खान के मातहत तख्त नशीन हुआ, जिसने हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत को मुस्तहकम करने में मदद की। जंग और सिफारतकारी के ज़रिए अकबर सल्तनत को तमाम सिमतों में फैलाने में कामयाब रहा, और दरियाए गोदावरी के शुमाल में तकरीबन पूरे बर्रे-सग़ीर को कंट्रोल किया। उसने अपने साथ वफ़ादार एक नया हुक्मरान तबका तश्कील दिया, एक जदीद इंतज़ामिया और सक़ाफ़ती तरक्की की हौसला अफजाई की। इसने यूरोपी तिजारती कंपनियों के साथ तिजारत में इजाफा किया। हिंदुस्तान ने एक मजबूत और मुस्तहकम मईशत तैयार की,
جس سے تجارتی توسیع اور اقتصادی ترقی ہوئی۔ اکبر نے ایک نیا مذہب، دین الہی، جس میں ایک حکمران فرقے کی مضبوط خصوصیات ہیں، اس نے اپنے بیٹے کے لیے اندرونی طور پر ایک مستحکم ریاست چھوڑی، جو اپنے سنہری دور کے درمیان تھی۔ جہانگیر پیدائش سلیم، حکومت 1605 سے 1627 اکبر اور اس کی بیوی مریم الزمانی، ایک ہندوستانی راجپوت شہزادی کے ہاں پیدا ہوئی۔ سلیم کا نام ہندوستانی صوفی بزرگ سلیم چشتی کے نام پر رکھا گیا تھا اور اس کی پرورش چشتی کی بیٹی نے کی تھی۔ وہ افیون کا عادی تھا، ریاست کے معاملات کو نظر انداز کرتا تھا اور حریف عدالتی گروہوں کے زیر اثر آیا تھا۔ جہانگیر نے اسلامی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر خواہ کوششیں کر کے خود کو اکبر سے ممتاز کیا۔ اس نے ایسا کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اکبر کے مقابلے میں بہت زیادہ مداد معاش مذہبی طور پر سیکھنے والے یا روحانی طور پر اہل افراد کو ٹیکس سے پاک ذاتی زمینی محصولات کی گرانٹس عطا کیے۔ اکبر کے برعکس، جہانگیر غیر مسلم مذہبی رہنماؤں، خاص طور پر سکھ گروہ ارجن دیو کے ساتھ تنازع میں آئے، جن کی پھانسی مغل سلطنت اور سکھ برادری کے درمیان بہت سے تنازعات میں سے پہلی تھی۔ بابر سے لے کر اورنگزیب تک مغل حکمرانوں کا گروپ پورٹریٹ، جس کے بیچ میں مغل اجداد تیمور بیٹھے ہوئے تھے۔ بائیں طرف شاہ جہاں، اکبر اور بابر، سمرقند کے ابو سعید اور تیمور کے بیٹے میران شاہ کے ساتھ۔ دائیں طرف اورنگزیب، جہانگیر اور ہمایوں اور تیمور کی دو دوسری اولادیں شیخ اور محمد سلطان تشکیل دیا۔ شاہ جہاں حکومت 1628 سے 1658 جہانگیر اور اس کی بیوی جگت گوسائیں، ایک راجپوت شہزادی کے ہاں پیدا ہوئی۔ ان کے دور حکومت نے مغل فن تعمیر کے سنہری دور کا آغاز کیا۔ شاہ جہاں کے دور حکومت میں مغل دربار کی شان و شوکت اپنے عروج پر پہنچی، جس کی مثال تاج محل سے ملتی ہے۔ تاہم عدالت کو برقرار رکھنے کی لاگت آنے والی آمدنی سے زیادہ ہونے لگی۔ ان کے دور کو مغل فن تعمیر کا سنہری دور کہا جاتا تھا۔ شاہ جہاں نے نظام شاہی خاندان کا خاتمہ کر کے مغل سلطنت کو دکن تک بڑھایا اور عادل شاہیوں اور قطب شاہیوں کو خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ شاہ جہاں کا سب سے بڑا بیٹا، لبرل دارا شکوہ، اپنے والد کی بیماری کے نتیجے میں 1658 حمزہ میں ریجنٹ بن گیا۔ دارا نے اپنے پردادا اکبر کی تقلید کرتے ہوئے ایک ہم آہنگی پر مبنی ہندو مسلم ثقافت کی حمایت کی، تاہم اسلامی راسخ العقیدہ کی حمایت کے ساتھ شاہ جہاں کا ایک چھوٹا بیٹا اورنگزیب نے 1658 سے 1707 نے تخت پر قبضہ کیا۔ اورنگزیب نے 1659 حمزہ میں دارا کو شکست دی اور اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ اگرچہ شاہ جہاں اپنی بیماری سے مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا، اورنگزیب نے شاہ جہاں کو میں اپنی موت تک قید رکھا۔ اورنگزیب نے مغل ریاست کی اسلامی کاری میں اضافے کی نگرانی کی۔ اس نے اسلام قبول کرنے کی حوصلہ افزائی کی، غیر مسلموں پر جزیہ کو بحال کیا اور فتاوی عالمگیری مرتب کیا، جو اسلامی قانون کا مجموعہ ہے۔ اورنگزیب نے سکھ گروہ تیغ بہادر کو پھانسی دینے کا حکم بھی دیا، جس کے نتیجے میں سکھ برادری کی عسکریت پسندی ہوئی۔ جنوبی اور مغربی ہندوستان کو فتح کرنے کی اس کی مہم نے مغلیہ سلطنت کے حجم میں اضافہ کیا، لیکن مغلیہ سلطنت پر اس کا تباہ کن اثر پڑا۔ میتھیو وائٹ کا اندازہ ہے کہ اورنگزیب کی تقریباً 2.5 ملین فوج مغل مراٹھا جنگوں کے دوران ماری گئی، ایک چوتھائی صدی کے دوران سالانہ 1 لاکھ، جبکہ جنگ زدہ علاقوں میں 20 لاکھ شہری خشک سالی، طون اور قحط کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اس مہم کا مغل خزانے پر بھی تباہ کن اثر پڑا اور شہنشاہ کی عدم موجودگی نے شمالی ہندوستان میں گورننس میں شدید زوال کا باعث بنا۔ مرہٹوں نے اورنگزیب کی موت کے فوراً بعد شمال کی طرف پھیلنا شروع کر دیا، دہلی اور بھوپال میں مغلوں کو شکست دی اور 1758 حمزہ تک اپنی سلطنت کو پشاور تک بڑھا دیا۔ نمایاں طور پر زیادہ ہندوؤں کو ملازمت دی۔ اپنی سامراجی بیوروکریسی میں اپنے پیشروؤں کی نسبت ہندوؤں اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف تعصب کی مخالفت کی ان الزامات کے باوجود یہ کہا گیا کہ شہنشاہ اورنگزیب نے غیر مسلموں کے خلاف جابرانہ پالیسیاں نافذ کیں، جس کے نتیجے میں مرہٹوں کی ایک بڑی بغاوت بھی ہوئی۔
زوال 1707 سے 1857، کٹ پتلی بادشاہ فرخ سیار کے ماتحت دہلی، مؤثر اقتدار سید برادران کے پاس تھا۔ اورنگزیب کے بیٹے بہادر شاہ اول نے اپنے والد کی مذہبی پالیسیوں کو منسوخ کر دیا اور انتظامیہ میں اصلاحات کی کوشش کی۔ تاہم 1712 حمزہ میں اس کی موت کے بعد مغل خاندان افراتفری اور پرتشدد جھگڑوں میں ڈوب گیا۔ اکیلے 1719 حمزہ میں 4 شہنشاہ یکے بعد دیگرے تخت پر براجمان ہوئے۔ ہندوستانی مسلم ذات سے تعلق رکھنے والے شرفا کے بھائی چارے کی حکمرانی کے تحت شخصیت کے طور پر جو سادات 12 کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کے رہنما سید برادران بن گئے۔ محمد شاہ کے دور حکومت میں 1719 سے 1748 سلطنت ٹوٹنا شروع ہوئی اور وسطی ہندوستان کا وسیع علاقہ مغلوں سے مراٹھا کے ہاتھ میں چلا گیا۔ جیسا کہ مغلوں نے دکن میں نظام کی آزادی کو دبانے کی کوشش کی، اس نے مرہٹوں کو وسطی اور شمالی ہندوستان پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ نادر شاہ کی دور دراز کی ہندوستانی مہم، جس نے اس سے قبل مغربی ایشیا، قفقاز اور وسطی ایشیا کے بیشتر حصوں پر ایرانی تسلط دوبارہ قائم کیا تھا، دہلی کی بوری کے ساتھ اختتام پذیر ہوا اور مغل اقتدار اور وقار کی باقیات کو خاک میں ملا دیا۔ سلطنت کے بہت سے اشرافیہ نے اب اپنے معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور خود مختار مملکتیں بنانے کے لیے الگ ہو گئے۔ دریں اثنا، مغل سلطنت کے اندر کچھ علاقائی سیاست نے خود کو اور ریاست کو عالمی تنازعات میں شامل کیا، جس کی وجہ سے کرناٹک جنگوں اور بنگال کی جنگ کے دوران صرف شکست اور علاقے کو نقصان پہنچا۔ مغل شہنشاہ شاہ عالم دوم 1759 سے 1806 نے مغلوں کے زوال کو پلٹانے کی ناکام کوششیں کی، لیکن بالآخر اسے افغانستان کے امیر احمد شاہ ابدالی کا تحفظ حاصل کرنا پڑا، جس کی وجہ سے 1761 حمزہ میں مراٹھا سلطنت کے درمیان پانی پت کی تیسری جنگ ہوئی۔ 1771 حمزہ میں مرہٹوں نے افغانوں کے قبضے سے دہلی دوبارہ قبضہ کر لیا اور 1784 حمزہ میں وہ باضابطہ طور دہلی میں شہنشاہ کے محافظ بن گئے۔ یہ حالت دوسری اینگلو مراٹھا جنگ تک جاری رہی۔ اس کے بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی دہلی میں مغل خاندان کی محافظ بن گئی۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1793 حمزہ میں سابق مغل صوبہ بنگال، بہار کا کنٹرول سنبھال لیا جب اس نے مقامی حکمرانی نظام کو ختم کر دیا جو 1858 حمزہ تک جاری رہا، جس سے برصغیر پاک و ہند پر برطانوی نوآبادیاتی دور کا آغاز ہوا۔ 1857 حمزہ تک سابق مغل ہندوستان کا کافی حصہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں تھا۔ 1857 سے 1858 کی جنگ میں کرشماتی شکست کے بعد جس کی اس نے برائے نام قیادت کی، آخری مغل بہادر شاہ ظفر کو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے مذعور کر دیا اور 1858 حمزہ میں جلاوطن کر دیا گیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے ذریعے برطانوی ولی عہد نے نئے برطانوی راج کی شکل میں ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر قبضہ علاقوں کا براہ راست کنٹرول سنبھال لیا۔ 1876 حمزہ میں برطانوی ملکہ وکٹوریہ نے ہندوستان کی مہارانی کا خطاب سنبھالا۔ زوال کے اسباب: ترمیم: ایک صدی کی ترقی اور خوشحالی کے بعد 1707 حمزہ اور 1720 حمزہ کے درمیان مغل سلطنت کے تیزی سے زوال کے بارے میں مورخین نے متعدد وضاحتیں پیش کی ہیں۔ مالی لحاظ سے، تخت کی جنگ، امرا اور ان کے ساتھیوں کو ادا کرنے کے لیے درکار محصولات سے محروم ہو گیا۔ شہنشاہ نے اختیار کھو دیا۔ مرہٹوں کے خلاف طویل، بے سود جنگوں میں الجھی ہوئی شاہی فوج اپنی جنگی طاقت کھو بیٹھی۔ آخر کار تخت کے کنٹرول پر پرتشدد سیاسی جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1719 حمزہ میں شہنشاہ فرخ سیار کی پھانسی کے بعد مقامی مغل جانشین ریاستوں نے خطے کے اقتدار کو سنبھالا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کا۔